ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام ولی تھا۔ ولی ایک نہایت ذہین اور نیک دل لڑکا تھا۔ اس کے والد نجم گاؤں کے سب سے دانا اور ایماندار شخص تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو اچھے کاموں کی نصیحت کرتے اور اسے سچ بولنے اور ایمانداری اختیار کرنے کی تعلیم دیتے۔ ولی کو نئی چیزیں سیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر ان کی کہانیاں سنتا جو دانائی اور عقل سے بھری ہوتیں۔ نجم ہمیشہ کہتے، بیٹا، دنیا میں ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ کامیابی کا راز ایمانداری، محنت اور دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک میں ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کے ایک دولت مند شخص کی تجوری کھو گئی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ اس تجوری میں بے شمار دولت تھی۔ ولی کے والد کو گاؤں کے سردار نے بلایا اور کہا، نجم، تم گاؤں کے سب سے ایماندار آدمی ہو، ہمیں امید ہے کہ تم اس راز سے پردہ اٹھا سکتے ہو۔ نجم نے معاملہ سمجھا اور ولی کے ساتھ مل کر اس پر غور کرنے لگے۔ ولی نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، ہمیں گاؤں کے ہر شخص سے سوال کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کون مشکوک لگتا ہے۔ نجم نے ولی کی بات مانی اور دونوں نے کھوج شروعات محسوس کی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی جس کا نام اکبر تھا ہر وقت پریشان رہتا تھا اور دوسروں سے نظریں چرا رہا تھا۔ ولی نے اپنے والد کو یہ بات بتائی۔ نجم نے دانشمندی سے اس معاملے کو سنبھالا اور اکبر سے نرمی سے پوچھا۔ ابتدا میں اکبر نے انکار کیا، لیکن جب نجم نے اپنی دانائی سے بات کی اور اسے سمجھایا کہ ایمانداری بہترین راستہ ہے، تو وہ آخر کار مان گیا کہ تجوری اس نے چرا لی تھی۔ گاؤں کے لوگ حیران ہو گئے کہ نجم اور ولی نے اتنی عقلمندی سے چور کو پکڑ لیا۔ سردار نے نجم اور ولی کو شاباش دی اور ولی کی ذہانت کی تعریف کی۔ نجم نے ولی کو گلے لگا کر کہا، بیٹا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ سچائی اور عقل کا راستہ ہمیشہ کامیابی دیتا ہے۔ چند مہینے بعد گاؤں میں ایک اور مشکل آن پڑی۔ گاؤں کے قریب جنگل میں ایک خطرناک شیر آ گیا تھا جو لوگوں کے مویشیوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ سب لوگ ڈرے ہوئے تھے اور کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ ولی نے سوچا کہ اگر اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا تو پورا گاؤں خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ولی نے اپنے والد کے ساتھ مشورہ کیا اور ایک منصوبہ بنایا۔ وہ دونوں گاؤں کے بہادر نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک جال بنانے لگے تاکہ شیر کو قابو کیا جا سکے۔ چند دنوں کی محنت کے بعد انہوں نے جنگل میں ایک مضبوط جال لگا دیا اور مویشیوں کو چارے کے طور پر استعمال کر کے شیر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آخر کار شیر جال میں پھنس گیا اور گاؤں والوں نے شکاریوں کی مدد سے اسے محفوظ طریقے سے جنگل کے دوسرے حصے میں منتقل کر دیا۔ گاؤں کے سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور ولی کی بہادری اور ذہانت کی تعریف کی۔ ولی نے سیکھا کہ مشکل حالات میں عقل اور ہمت سے کام لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ کچھ مہینے گزر گئے اور گاؤں ایک اور آفت میں پھنس گیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے گاؤں میں قحط پڑ گیا۔ کھیت سوکھ گئے، مویشی کمزور ہو گئے اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بہت کم سامان بچا تھا۔ ولی نے اپنے والد کے ساتھ اس مسئلے پر غور کیا اور ایک منصوبہ بنایا۔ ولی نے تجویز دی کہ گاؤں کے قریب ایک چھوٹا تالاب کھودا جائے تاکہ بارش کا پانی ذخیرہ کیا جا سکے۔ نجم نے گاؤں والوں کو قائل کیا اور سب نے مل کر دن رات کام کر کے ایک چھوٹا سا ذخیرہ بنایا۔ چند دنوں بعد بارش ہو گئی اور اس پانی کو جمع کر کے کھیتوں کو سیراب کیا گیا۔ آہستہ آہستہ زمین ہری ہونے لگی اور گاؤں والوں کو خوراک دوبارہ ملنے لگی۔ گاؤں کے لوگ ولی اور نجم کے شکر گزار تھے کیونکہ ان کی عقل اور محنت سے گاؤں تباہی سے بچ گیا تھا۔ ولی نے سیکھا کہ مشکلات کے وقت ثابت قدمی اور عقل سے کام لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ولی ایک بہادر اور دانا نوجوان بن گیا۔ گاؤں میں نئی مشکلات آتی رہیں، لیکن ولی نے ہمیشہ اپنے والد کی رہنمائی میں مسائل کا حل نکالا۔ ایک دن گاؤں کے لوگ دیکھتے ہیں کہ دریا کا پانی کم ہو رہا ہے اور قریبی زمینیں خشک ہونے لگی ہیں۔ ولی نے ایک اور شاندار منصوبہ بنایا اور گاؤں والوں کو ایک نیا نہر کھودنے میں مدد دی، جس سے پانی کا بہاؤ بہتر ہو گیا۔ ایک اور موقع پر کچھ ڈاکوؤں نے گاؤں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ولی نے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے ایک زبردست دفاعی حکمت عملی بنائی اور حملہ آوروں کو بھگا دیا۔ اس کے بعد ولی کو گاؤں کے محافظ کے طور پر عزت دی گئی۔ مورل آف دا سٹوری: سچائی، ایمانداری اور عقل سے ہر مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے۔